بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بار پھر ہم پر مہربانی کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ آئیے ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، کسی کے والدین، کسی کے بہن بھائی اور دوست احباب، مگر اب وہ قبروں میں جا چکے، اور کیا معلوم کہ اگلا رمضان المبارک ہمیں ملتا ہے یا موت ہماری مقدر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس حضرت انسان پر اپنا خاص فضل و کرم کہ یہ مہینہ، کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے شروع سے شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ایک مسلمان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین، متفق علیہ۔ کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ غلقت ابواب الجہنم، کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سنن ترمذی کی حدیث نمبر 682 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے نیکیوں کے طالب، اے نیکیوں کے کرنے والے آگے بڑھ، آسان ہوگی نیکی کرنی کیونکہ شیاطین کو اور جنات کو بند کر دیا گیا، اور اے برائی کرنے والے، اے گناہ کرنے والے، اب تو باز آ جا، اب تو شرم کر۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ یہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم میں روایت موجود ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ کہ آدم کے بیٹے کا ہر جو ہے وہ اس کا عمل بڑھا دیا جاتا ہے، کہاں تک؟ اس کی نیکی بڑھا دی جاتی ہے 10 سے لے کر اور 700 گنا تک۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الا الصوم، لیکن صوم یعنی روزہ اس کے لیے نہیں، روزہ فإنہ لی وأنا اجزی بھی، روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ یعنی آدمی کے ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 7 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ یہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے میرے بھائیوں کہ باقی جو عبادات ہے اس کا اجر 10 سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، وہاں روزہ کا جو اجر ہے وہ مخفی رکھا گیا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ بخاری کی روایت ہے 1904، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان یفرح ما اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ۔ کہ 2 خوشیاں ہیں روزہ دار کی، ایک روز وہ ہے جب وہ افطار کرتا ہے، ماشاءاللہ کتنی نعمتیں ہیں، اللہ اکبر، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو کوئی اور زیادہ دوں گا۔ اور ایک اس کو جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا اجر دے گا۔ پیارے بھائیوں، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ 15 وہ اعمال جو رمضان میں کرنے والے ہیں وہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر 1، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ سورۃ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو اس رمضان میں اتارا۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ
روزہ اور قرآن یہ قیامت والے دن جو ہے آدمی کی سفارش کریں گے۔ صحیح الجامع میں یہ حدیث نمبر 3774 ہے۔ پیارے بھائیو، رمضان مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں اور قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح تراویح میں مکمل قرآن مجید سننے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح پیارے بھائیو، قرآن مجید کو سمجھنے اور ترجمہ جاننے کے لیے دورہ قرآن مجید کی کسی مجلس میں ضرور شرکت کریں اور اپنے اہل و عیال اور دوسروں کو بھی قرآن مجید پڑھنے کی تلقین کریں۔ نمبر 2، رمضان میں عمرہ کرنا۔ بخاری کی روایت 1863، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ ام سنان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأْتِمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، کہ رمضان میں تم عمرہ کر لینا کیونکہ یہ حج کے برابر ہے، یعنی اس کا اجر حج کے برابر۔ اللہ اکبر۔ اور مسلم کی روایت 3038، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرتن فی رمضان کا حجتن معیہ، کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ پیارے بھائیو، کوشش کیجئے رمضان میں ضرور عمرہ کیجئے۔ نمبر 3، فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 8064، اوقال اللہ عز وجل للملائکۃ انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع فتقبلون بها فریضۃ، کہ جب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا ملائکہ کو، فرشتوں کو، کہ میرے بندے کو دیکھو، اس کے کوئی نوافل ہیں، اس کی کوئی سنتے ہیں، اس سے جو ہے فرائض میں جو کمی ہے وہ پوری کر دو۔ اس لیے اس مہینے میں اور خاص کر یہ رمضان کا مہینہ ہے میرے بھائی، اشراق کی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اشراق کی نماز پڑھتا ہے وہ اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد 9-10 بجے چاشت کی نماز وہ پڑھیے، اس کے بعد تحیۃ الوضو وہ پڑھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، صلاۃ التوبہ پڑھیے، نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا اہتمام کریے اس ماہ رمضان میں میرے بھائیوں۔ اسی طرح نمبر 4، یہ شہر و ذکر ہے، ذکر کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ بقرہ میں کیا فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 153، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ اکبر۔ اس کائنات کا رب العالمین حضرت انسان کو کیا فرما رہے ہیں کہ تم مجھے جب یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایو اعمال افضل، آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو، جب تمہیں موت آئے تو تمہاری زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ تر ہو۔ اسی طرح سورۃ احزاب اس کی آیت کے نمبر 35 میں کیا فرمایا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ اکبر۔ کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر اور بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح نمبر 5، یہ توبہ کا مہینہ بھی ہے میرے بھائیوں، شہر توبہ۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ اے ایمان والوں سے خطاب ہے کہ تم سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ترمذی کی روایت کہ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور بہترین گناہ گار کون ہے، جو توبہ کر لے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا، ابن ماجہ۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں کتنی دفعہ توبہ کرتے ہیں، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، ایک دن میں جو ہے وہ 100 دفعہ اور ایک روایت میں 70 مرتبہ سے زیادہ جو ہے وہ توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، بخاری۔ نمبر 6، یہ دعا کا مہینہ بھی ہے، الشہر الدعا،
اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 186 میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں ہوں، میرا ٹھکانہ کہاں ہے، تو انہیں کہو فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے بالکل نزدیک ہوں۔ اور کتنا نزدیک ہوں کہ جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ثلاثۃ دعوۃ لا ترد، 3 آدمیوں کی دعوت جو ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 والد کی، جب وہ اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے۔ نمبر 2 ودعوۃ الصائم، روزہ دار کی۔ اور نمبر 3 ودعوۃ المسافر، مسافر کی۔ سنن الکبری میں یہ حدیث موجود ہے، اس لیے خاص طور پر افطاری کے وقت جو ہے وہ دعا مانگیے، قبول ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اتقى فی کل یوم ولیلۃ، یعنی فی رمضان، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دعوتاً مستجابہ، اور رمضان میں ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1002۔ اس لیے خصوصی اس میں جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے میرے بھائیوں۔ اسی طرح میرے بھائیوں سورۃ مومن میں کیا فرمایا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب کا فرمان ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، اور جو مجھ سے دعا نہیں کریں گے، مجھے نہیں پکاریں گے، میں ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکوں گا۔ 7واں عمل رمضان المبارک میں یہ ہے، صدقہ کا مہینہ بھی ہے میرے بھائی، شہر الصدقہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اور بخاری کی حدیث نمبر 1902 ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقا جبرائیل وکان جبرائیل یلقا کل لیلۃ فی رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی خیر کرنے میں بہت سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر اس مہینے میں اس طرح ہوا چلتی، آندھی چلتی، اس طرح وہ خرچ کرتے تھے۔ اور رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی سخی ہو جاتے۔ رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام مہینوں کی نسبت رمضان میں زیادہ صدقہ و خیرات کرتے۔ اس لیے پیارے بھائیوں زیادہ خرچہ کریے، کیونکہ صدقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو اور مصیبتوں کو اور ان کو اور بیماریوں سے نجات پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور مرنے کے بعد قبر میں جن 7 اعمال کی جاری رہنے کا ذکر ہے ان میں کیا ہے؟ او صدقۃ اخرجہا من مالہ و صحتہ و حیاتہ، اور وہ صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں جو ہے وہ نکالا اور اپنی زندگی میں نکالا، وہ اس کو اجر اس کا قبر میں ملتا رہتا ہے۔ 8واں عمل میرے بھائیو درود شریف کی کثرت۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نسائی میں حدیث نمبر 1230 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف اور 10 درجات بلند ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا میرے بھائیو ایک عظیم عبادت ہے۔ اور ایک شخص جو ہے جس کا نام کیا ہے؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، میں اکثر یعنی بہت کثرت سے آپ پر درود بھیجتا ہوں، دعا میں کتنا بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ماشیۃ، جتنی تمہاری مرضی ہے۔ تو لمبی حدیث ہے ماشاءاللہ۔ تو اس نے کہا اچھا میں ایک حصہ درود بھیجوں گا، ایک حصہ دعا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھ درود بھیجیے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو آخر میں اس شخص نے کیا کہا تھا کہ میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی بھیجتا رہوں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سنیے میرے بھائی، کتنی عظیم خوشخبری ہے۔ اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو اس طرح کرتا رہے گا کہ درود ہی بھیجتا رہے گا پوری دعا میں، تو پھر یہ تمہاری جتنے بھی دکھ، ہم اور غم میں یہ دور ہو جائیں گے، اور تیرے جو گناہ بھی وہ بھی مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نواں عمل استغفار کرنا ہے میرے بھائی، کثرت سے۔ یہ جو ہے استغفار کا مہینہ بھی ہے، کثرت سے اس مہینے میں استغفار کرنا جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عظیم خوشخبری بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3067 ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے گی، یعنی قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اسی طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ان کنا لنعد فی المجلس الواحد لنبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم 100 مرہ، کہ ہم ایک ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، یعنی کہ روک کر باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی الفاظ کہہ رہے ہیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما اور میری توبہ قبول فرما، اور بلا شبہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ تعالیٰ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ ترمذی کی حدیث نمبر 3540 ہے کہ اے ابن آدم، لو بلغت ذنوبک، تیرے گناہ اگر آسمان تک پہنچ جائے، اللہ اکبر، یہاں سے آسمان کتنا فاصلہ ہے میرے، 500 سال کا فاصلہ ہے، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے استغفار کرو، غفرت لک، میں تمہیں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، پھر بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح ہمارے بھائیوں، یہ 10واں عمل اس میں، یہ قیام کا مہینہ بھی ہے، شہر القیام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، بخاری حدیث نمبر 37، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے جو ہے وہ رات کو قیام کیا، تراویح پڑھی، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ لیکن 2 شرط میرے بھائی یاد رہی، ایمان، شرک نہ ہو، ایمان ہو، اور دوسری چیز ہے کہ ثواب کی نیت بھی ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز یہ قیام اللیل ہے، تراویح ہے، تہجد ہے۔ مسلم 2755۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، سیدنا ابو امامہ حدیث کے راوی ہیں، ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ علیکم بقیام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنه داب الصالحین قبلکم وهو قربۃ الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنحاۃ عن الاسم۔ کتنے فائدے اس میں بھائیو، 4 فائدے ہیں جو یہ قیام اللیل کرتا ہے۔ پہلا فائدہ، قیام اللیل یعنی تہجد ضرور پڑھا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین یعنی نیک لوگوں کی روش تھی۔ نمبر 2، تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے، اللہ اکبر۔ نمبر 3، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، اور نمبر 4، اور گناہوں سے بچنے کا سبب بھی ہے۔ اس لیے میرے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ تراویح کا خصوصاً اہتمام کریں، اور اگر خواتین مسجد میں نہیں پڑھ سکتی تو گھر میں جو ہے وہ پڑھیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دن میں تو ہم روزہ رکھتے ہیں، رات کو بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور وہ کیا ہے کہ قیام، اور امام کے ساتھ پورا قیام کرنا، یعنی تراویح پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، اللہ اکبر۔ ترمذی کی حدیث نمبر 1375 ہے کہ جس نے امام کے ساتھ تراویح شروع کی اور آخر تک رہا، یعنی آخر وتر ہی پڑھ کے گیا، اس کو پوری رات قیام کا ثواب ملتا، اللہ اکبر۔ یعنی وہ جا کر تراویح پڑھ کے اور وتر پڑھ کے سو گیا، پوری رات فرشتے اس کا لکھ رہے ہیں تہجد قیام اللیل، وہ ڈیوٹی پر چلا گیا، اور اس کے جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ اجر لکھ رہے ہیں۔ 10واں عمل جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو روزہ افطار کرانا، عظیم عمل ہے بھائیو۔ سیدنا خالد بن الجہنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا۔ ترمذی، کہ جس نے
روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی نیکی کم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے خصوصی طور پر لوگوں کو جو ہے وہ راشن دیں، جو غریب ہیں ان کے گھر میں پہنچائیں، کوئی شربت دے دیا، کوئی چاول دے دیا، تاکہ ان کا بھی جو ہے وہ آپ کو بھی اجر ملتا رہے اور ان کے جو کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے۔ 11واں عمل میرے بھائیو، یہ بخشش کا مہینہ بھی ہے، شہر الغفران۔ رمضان المبارک گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ مسلم کی روایت ہے 552 552 کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان میں ہونے والے گناہ جو ہیں ان کو مٹھا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، روزہ دار مرد اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہے۔ چنانچہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 35 میں کیا فرمایا؟ والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں۔ اور آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے یعنی روزہ دار مردوں اور عورتوں کے لیے بخشش اور بہت بڑے اجر کا کیا ہے؟ اجر کا وعدہ کیا گیا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف لے گئے اور پہلی سیڑھی پر چڑھے، لمبی حدیث ہے، آمین کا، اور پھر دوسری پر آمین، پھر تیسری پر آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ قلت آمین، کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کی، میں نے آمین کہا۔ پھر جبریل نے کہا کہ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک فقلت آمین، دوسری دفعہ کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، میں نے کہا آمین۔ اور تیسری دفعہ پھر جبریل نے کہا کہ من ادرک ابویہ الکبر عندہ، کہ جو شخص اپنے والدین کو پائے او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، کہ یا ان میں سے کسی ایک کو پائے، والد کو پائے یا والدہ کو پائے یا دونوں میں سے کسی کو پائے، اور پھر یہ کہ ان کی خدمت کر کے جو ہے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے تو آپ اس پر بھی ہلاک ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا، رواه الحاکم۔ اسی طرح میرے بھائیو، یہ تقوی کا مہینہ بھی ہے، 12واں عمل شہر التقوی۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اہل ایمان والوں سے خطاب کیا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم میں تقوی آ جائے۔ پیارے بھائیو، تقوی کا معنی کیا ہے؟ بچنا، یعنی ہر گناہ سے بچنا۔ روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے نہیں پرہیز کافی، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا، جس طرح کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح ترغیب میں یہ حدیث نمبر 1082 ہے، 1082۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الصیام من اکل و شرب انما الصیام من لغو و رفث، کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لو کام، یعنی ہر بیہودہ اور بے فائدہ کاموں کو چھوڑنا ہے، اور جنسی جو خواہشات ہیں ان پر ہر چیز اس کو بھی چھوڑنا ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث جو کہ سنن ابن ماجہ کی ہے اور حدیث نمبر 1690 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس لہ صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو بیداری سے یعنی تھکاوٹ سے اور کچھ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے میرے بھائیو، حدیث نمبر 6057 اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور وعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جس نے جھوٹ اور بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔
اس لیے بھائیو روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، ہر جسم کے ہر چیز کا روزہ ہے۔ ہر گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے۔ 13واں عمل لیلۃ القدر کی عبادت۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں ایک سورت نازل کی جسے ہم سورت القدر جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پتہ ہے 1000 مہینے کتنے ہیں؟ 83 سال اور 4 مہینے۔ اللہ اکبر۔ اس امت محمدیہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصاً جو ہے وہ کتنا بڑا اجر عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا اجر و ثواب دے دیا۔ اور بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، متفق علیہ، بخاری کی روایت 2014، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کی اس کے زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتی، یعنی بالکل تیار ہو جاتے عبادت کے لیے۔ احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، راتوں کو خود بھی جاگتے اور اپنے اہل خانوں کو بھی جگاتے۔ بخاری 2024 اس حدیث کا نمبر ہے، اور مسلم کی حدیث نمبر 2788 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت یعنی پہلے 2 عشروں کی نسبت آخری عشرے میں خوب جو ہے وہ محنت کیا کرتے تھے۔ اور آج ہماری محنت کیا ہے؟ آخری عشرے میں بازاروں میں فول لوگ چلے جاتے ہیں اور شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں کوشش کیجئے جو شاپنگ کرنی ہے اس سے پہلے کر لیں تاکہ آخری عشر میں جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اسی طرح ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھ لیا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتا ان عملت ای لیلۃ قدر ما اقول فیہا، کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کہوں؟ قال قولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہر بندے کو یہ حدیث، یہ دعا یاد ہے، بڑی پیاری دعا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اور مجھے معاف کر دے۔ ہر شخص یہ دعا یاد کرے میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ 14واں عمل اس رمضان مبارک ہے اور عظیم عمل ہے، اعتکاف ہے میرے بھائی۔ یہ ایک بہت عظیم عبادت ہے جو رمضان کے آخری عشر یعنی جو آخری 10 دن ہوتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی صورت میں کی جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوماً، کہ ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اللہ اکبر۔ بخاری کی روایت ہے 2044۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں دنیاوی کاموں، نفسانی خواہشات، دل پسند مشاغل اور اہل و عیال سے الگ ہو کر خود کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں وقف کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اعتکاف بھائیو۔ 15 جو عمل ہے اور آخری عمل وہ یہ ہے کہ میرے بھائیو جتنے بھی اعمال آپ کو بتائے گئے فائدہ انہی حضرات کو ہوگا جن کا عقیدہ توحید صحیح ہوگا۔ اگر شرک موجود ہے تو نبی بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ انعام کی آیت نمبر 88 میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ حضرات یعنی نبیوں کا ذکر کیا، 18 نبیوں کا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ حضرات یہ نبی بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا سورۃ زمر کی آیت نمبر 65 میں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی ہو گزرے ان کی طرف یہ وحی کی جو چکی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔
تو اس لیے میرے بھائی شرک اگر موجود ہوگا کچھ فائدہ نہیں، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ عمرے کا، نہ نماز کا، نہ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی سب سے پہلے اپنا عقیدہ صحیح کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔